نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ تمام ہی آیتیں بہت سارے لوگوں پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم ناپنے والوں کے لیے، کم تولنے والوں کے لیے ویلن ہے۔ ویلن کے معنی ہے کہ افسوس ہے، اور ایک جگہ پر ویلن کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ویلن جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، اور جن گناہوں پر لفظ ویلن لکھا جاتا ہے تو وہ تمام گناہگار جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اور ویلن کے معنی یہ بھی ہے کہ عذاب جہنم، آخرت کا عذاب۔ ویلن کے معنی یہ بھی ہے کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو لفظ ویلن ایک بہت خطرناک لفظ ہے۔ ویلن للمطففین، بربادی ہو، ہلاکت ہو، دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو، اور آخرت میں عذاب ہو۔ للمطففین کا مطلب ہے کم تولنے والوں کے لیے، کم ناپنے والوں کے لیے۔ کم تولنا اور کم ناپنا یہ اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بھی اور اس کے نبی کی نظر میں بھی یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کم تولنے اور کم ناپنے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور کم ناپنا اور کم تولنا صرف ترازو میں یا پیمانے میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کم تولنا اور کم ناپنا یہ تو ناپنے کی چیزوں میں اگر کم ناپیں گے یا تولنے کی ترازو میں کم تولیں گے تو ہی کم تولنا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ جو لفظ تطفیف ہے، لفظ تطفیف، مطففین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بہت وسیع اور لمبے چوڑے معنی رکھتا ہے۔ یعنی اگر اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کو کھول کر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بھی، چاہے وہ انسان ہو یا وہ خدا ہو، کسی کا بھی کوئی حق مارنا، کسی کے حق میں ڈنڈی مارنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ تطفیف میں داخل ہے۔ یعنی کسی کے حق میں ڈنڈی مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ کسی کے بھی حق میں، چاہے وہ بندوں کا حق ہو یا اللہ کا حق ہو، کسی کے بھی حق میں ڈنڈی مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ یخسرون کا معنی ہے کمی کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ خسارہ ہو گیا، تو خسارہ یخسرون اس کے معنی ہے کمی کرنا، خسارہ کے معنی ہے کمی ہو جانا، یخسرون کے معنی ہے کمی ہونا۔ تو جو لوگ جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے؟ یظن کے معنی ہے گمان کرنا، خیال کرنا،
کیا کم تولنے اور کم ناپنے والوں کو اور دوسروں کے حق میں ڈنڈی مارنے والوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ انہم مبعوثون لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑے دن کے لیے اٹھایا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑا ہوگا انسان رب العالمین کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ تو اس آیت کے اندر، ان تمام ہی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم تولنے والوں کے لیے، کم ناپنے والوں کے لیے اور دوسروں کا حق مارنے والوں کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ جو کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، کیا ان لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو کم تولنا، کم ناپنا، دوسروں کا حق مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے، اللہ کی نظر میں بھی گناہ ہے اور اس کے رسول کی نظر میں بھی گناہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو بہت مشہور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت مشہور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم شعیب، ان کے اندر جہاں بہت ساری کمیاں تھی، وہ کفر بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ بھی کرتے تھے، الٹے سیدھے کام بھی کرتے تھے۔ ان تمام گناہوں سے الگ ایک بڑا گناہ ان کے اندر یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کے اندر بہت بڑی کمی یہ تھی کہ وہ مسافروں کو ڈرا کر، دھمکا کر ان کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، مسافروں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور ان سے سارا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور اب سے تقریباً 18-20 سال پہلے جب میرے استاذ محترم نے مجھے یہ آیت پڑھائی، جب میں نے اس کا ترجمہ اپنے استاد سے پڑھا، مجھے آج تک یاد ہے، میرے ذہن میں وہ بات فٹ ہے، تو وہ ایک بات یہ بھی بتلا رہے تھے کہ اس قوم کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے باہر نکل کر آنے والے قافلوں کو اس بات سے ڈراتے تھے کہ جس بھاؤ میں تم اپنا سامان بیچنا چاہتے ہو یہاں پر وہ بھاؤ نہیں ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر سستے ریٹوں میں، کم پیسوں میں ان کا مال خرید لیتے تھے اور پھر اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں آ کر مہنگے داموں میں بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی ان کے اندر بہت ساری کمیاں تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے تو قوم جب پریشان ہو گئی تو قوم نے پریشان ہو کر یہ کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ یہ کہا یعنی اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ کیا کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتے ہو؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ تمہاری نماز ہمیں ہمارے مال میں وہ کرنے سے روکتی ہے ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ تو وہ طنز کیا کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام پر کہ کیسی نماز ہے تمہاری کیسی عبادت ہے جو ہمیں بتوں کی پوجا سے بھی روک رہی ہے، اور تم کیسے نبی ہو جو مال تو ہمارا ہے، کما ہم رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں، مگر ٹانگ تم اڑا رہے ہو۔ تو تمہاری نماز کیسی ہے، تمہاری عبادت کیسی ہے، اور تم خود کیسے نبی ہو جو ہمیں ان کاموں سے روک رہے ہو؟ ہم ان کاموں سے رکنے والے نہیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے پریشان ہو گئے۔ جب بالکل پریشان ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وقت متعین آ پہنچا، عذاب کا دن آ پہنچا، اور عذاب ان کے اوپر اس طرح کا عذاب آیا کہ پوری قوم پر پہلے 3 دن تک بہت سخت گرمی مسلط کر دی گئی، بہت سخت گرمی۔
اتنی گرمی کہ پوری قوم پریشان ہو گئی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو موسم یہاں بھی ٹھیک ہے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اچھا موسم ہے، سردی کی شروعات ہے، گرمی ختم ہو چکی ہے، یہ اس طرح کا موسم ہے۔ لیکن مئی جون کے مہینے میں یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں کہ سخت گرمی کا موسم، اس چیز کو آپ مئی جون کے مہینے میں سمجھیں گے کہ سخت گرمی کے موسم میں مئی جون کے مہینے میں اگر کوئی شخص دھوپ میں کھڑا ہو جائے یا دھوپ میں سفر کرے تو وہ دھوپ کی سختی کو جانتا ہے۔ مئی کے بارے میں ایک کتاب کے اندر میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ، بجے 12 تو سورج سر پہ آیا، ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ، چلی لو اور تڑاکے کی پڑی دھوپ، لپٹ ہے آگ کی گویا کڑی دھوپ، زمین ہے یا کوئی جلتا توا ہے، کوئی شعلہ ہے یا پچھوا ہوا ہے، در و دیوار ہیں گرمی سے تپتے، بنی آدم ہے مچھلی سے تڑپتے، نہ پوچھو کچھ غریبوں کے مکان کی، زمین کا فرش ہے چھت آسماں کی، نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے نہ کمرہ، ذرا سی جھونپڑی محنت کا ثمرہ، امیروں کو مبارک ہو حویلی، غریبوں کا بھی ہے اللہ بیلی۔ یہ کتاب کے اندر میں نے بچپن میں پڑھا تھا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سمجھانے کے باوجود جب باز نہیں آئی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا، 3 دن تک سخت گرمی ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ جب وہ بالکل پریشان ہو گئے، بالکل لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا کہ اللہ نے آسمان سے بادل بھیجا، اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا برس رہی تھی، اس بادل کے نیچے مزے آ رہے تھے، تو وہ قوم جو 3 دن تک سخت گرمی برداشت کر رہی تھی، حبس میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، چاروں طرف سے تپش میں پریشان ہو گئی تھی، آسمان کی طرف سے جب بادل آیا تو بادل کو دیکھ کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اب کچھ آرام کی چیز آ گئی، اب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا لیا گیا، انہوں نے یہ سمجھا، مگر وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اللہ کی طرف سے جو وہ بادل آیا تھا، جب پوری قوم بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے اس بادل میں سے آگ اور آگ کے انگارے برسائے گئے، اللہ کے حکم سے اس کے اندر سے آگ برسائی گئی اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ اس واقعے کے تحت علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی پکڑ نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر یا کفر اور شرک کرنے پر نہیں فرمائی، اس کی جو اللہ نے پکڑ فرمائی وہ دوسروں کے حق میں ڈنڈی مارنے پر فرمائی۔ اللہ کے یہاں پر دوسروں کا حق مارنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے، ہم کسی کے حق میں ڈنڈی ماریں۔ اسی وجہ سے حدیثوں کے اندر یہ فرمایا، اور وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ کسی کا حق کسی بھی طریقے سے مارنا یہ اس کے حق میں ڈنڈی مارنا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ اگر ہم کسی مزدور کو مزدوری پر رکھیں تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کو مزدوری دے دیں، مزدور کو مزدوری پر رکھیں تو اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے کہ ہم اس کو اس کی مزدوری دے دیں، مزدور کو مزدوری وقت پر دیں، مزدور کو مزدوری پوری دیں، مزدور کو مزدوری دے کر احسان نہ جتلائیں، مزدور مزدوری جو لے رہا ہے اپنے کام کے بدلے میں مزدوری لے رہا ہے، تو اس لیے مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اسی طرح سے مزدور کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مالک نے میرے ذمہ جو کام مقرر کیا ہے میں اس کام کو صحیح طرح سے انجام دے رہا ہوں یا اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں، اس بات کا مزدور کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کو کوئی کام ٹھیکے پر دیا جائے تو ان کے کام کرنے کی رفتار الگ ہوتی ہے، اور جب کوئی کام ان کو امانی پر دیا جائے، دھاڑی پر دیا جائے تو ان کی رفتار الگ ہوتی ہے۔ یعنی
ٹھیکے میں کریں گے تو ہاتھ تیز چلے گا، چائے بھی نہیں پئیں گے، بیڑی بھی نہیں پئیں گے، باتیں بھی نہیں پھوڑیں گے، اور جب کوئی کام ان کو امانی پر دے دیا جائے تو 8 گھنٹے کے بجائے وہ لوگ صرف 6 گھنٹے، 6.5 گھنٹے یا 7 گھنٹے کام کریں گے۔ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو یہ باتیں دونوں ہی طرف سے ہو رہی ہیں اور دونوں ہی طرف سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ابھی میں صبح کے وقت میں جیسے باہر نکلتا ہوں تو لوگ عام طور سے مل جاتے ہیں جو مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب ملے، ملاقات ہوئی، مجھے جاتے ہوئے کو انہوں نے روکا، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات معلوم کی کہ اگر کوئی شخص کہیں پر نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اگر اس 8 گھنٹے میں وہ اپنا کوئی ذاتی کام کرنا چاہے تو مذہب اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو یہ بات بتلائی کہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کہیں پر ملازمت کر رہا ہے، مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، تو اس نے اپنے 8 یا 9 گھنٹے جو بھی ہیں وہ اپنے گھنٹے اس نے مالک کو بیچ دیے، وہ گھنٹے اب اس کے نہیں رہے بلکہ اس نے مالک کو بیچ دیے۔ اب وہ گھنٹے مالک کے ہیں، اس کے نہیں ہیں۔ اب ان 8 گھنٹوں میں مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی اپنا ذاتی کام کرنا یا کسی اور کا کام کرنا یا کسی سے موبائل پر اپنی باتیں کرنا یا واٹس ایپ چلانا یا کوئی اس طرح کے کام کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ الفاظ پر غور کر لیجئے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور بیان ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش میں کوئی بات کہہ دی جائے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اور جتنے وقت میں اس 8 گھنٹے کے ملازم نے یا 10 گھنٹے کے ملازم نے جتنا وقت اپنے کام میں خرچ کیا، اس وقت کی تنخواہ لینا، اس کے پیسے لینا اس کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بات کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے 7.5 گھنٹے کام کیا ہے تو 8 گھنٹے کی تنخواہ آپ نہیں لے سکتے، آپ 7.5 گھنٹے کی ہی تنخواہ لیں گے۔ اور اگر آپ نے 8 گھنٹے کی تنخواہ لی تو آپ کا جو آدھا گھنٹہ ہے وہ آپ کے لیے حرام ہو گئے، وہ آدھا گھنٹے کے پیسے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، مذہب اسلام کی باتیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جس کی طرف آج پوری دنیا کے کفر کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کا کفر اس کو مٹانا چاہتا ہے، اب سے تقریباً 50 سال پرانی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وہاں کے جو علماء کرام تھے، جو وہاں کے علماء تھے، جو وہاں کے مولوی تھے، جو وہاں پر پڑھانے والے لوگ تھے، ہر مہینے وہ اس بات کا حساب لگایا کرتے تھے کہ پڑھائی کے وقت میں ہمارا اپنا کون مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ کتنی دیر بیٹھا، 5 منٹ بیٹھا، 10 منٹ بیٹھا، کتنی دیر بیٹھا۔ پھر مہینے کے آخر میں جب ان کو تنخواہ ملا کرتی تو پورے مہینے کا حساب بتلایا کرتے کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرے پاس ایک میرا مہمان آیا تھا، تو اس سے بات چیت کرنے میں میرے اتنے منٹ یا اتنا گھنٹہ خرچ ہوا، اتنے گھنٹوں کی میری تنخواہ کاٹ لی جائے، میں ان پیسوں کو نہیں لوں گا۔ اس طرح کے علماء کرام تھے ہمارے۔ اور آج کے زمانے میں حال یہ ہے کہ آفسوں میں جا کر دیکھ لو، سرکاری دفتروں میں جا کر دیکھ لو کہ لوگوں کی باہر لائن لگی ہوئی ہے اور صاحب اندر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، کسی کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور باہر اللہ کی مخلوق پریشان ہو رہی ہے۔ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے۔ اور پھر وہی لوگ دھرنا دیتے ہیں، وہی لوگ سرکار سے رعایتیں مانگتے ہیں کہ ہمیں فلاں فیسلٹی دی جائے، ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے حساب سے تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں۔ تو مذہب اسلام ان تمام باتوں سے روکتا ہے، تمام باتوں سے منع کرتا ہے۔ جس کا جو وقت ہے اس کو اس کا وقت دو۔ اگر تم نے کسی کے یہاں پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی متعین کر لی ہے کہ میں 8 گھنٹے آپ کے آفس میں یا آپ کی کمپنی میں کام کروں گا، اس وقت میں موبائل بالکل اٹھا کر رکھ دو، اس وقت میں اپنے ذاتی کام مت کرو، اپنے کام کرنے کی اس وقت میں شریعت کی طرف سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے، جیسے بیوی ہوتی ہے، بیوی تو سب سے زیادہ کمزور شخصیت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں،
سب کو معلوم ہے، باہر کی علی جھلی جتنی بھی ہو سب بیوی پہ اتارتا ہے آدمی۔ انسان کے ذمے، شوہر کے ذمے بیوی کا پوری زندگی میں ایک ہی مالی حق ہے، ایک ہی مال کا جو حق ہے، اور وہ ہے مہر۔ مہر وہ مالی حق ہے بیوی کا کہ جو شوہر کے ذمے ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اس کا حق دے، مگر ہمارے یہاں پر یہ دستور ہے کہ پہلی رات میں لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی ان کے گھر والے سکھا دیتے ہیں کہ بھئی مہر معاف کر دینا۔ پہلی بات تو ایسے معاف کرنے سے معاف ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات، جب اسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے تو عورتوں کی طرف سے اس عورت سے بیوی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، اب تو اس کی مہر معاف کر دے۔ اب کوئی بیوی ایسی تو ہوگی نہیں جو یہ کہے کہ بھئی میں تو نہیں معاف کر رہی، مجھے تو میرا مہر دیا جائے، ایسے کوئی نہیں کہتی ہے۔ دباؤ میں آ کر وہ معاف کر دیتی ہے۔ افسوس ہے ایسے مرد پر، اور افسوس ہے ایسے مرد کی مردانگی پر جو پوری زندگی اپنے شوہر کا یہ حق مارتا رہے اور مرتے وقت اس حق کو معاف کروا لے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی وجہ سے میں عام طور سے کہا کرتا ہوں، اولاً تو جب نکاح ہوتا ہے، آج کل نکاحوں کا سیزن چل رہا ہے، شادی بیاہ کا سیزن ہے، مہر اتنی باندھو جتنی لڑکے کی حیثیت ہو، اور پھر لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر دینے کی کوشش کرے۔ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، مہر فاطمی باندھ دو جی، اسے یہ نہیں پتا کہ مہر فاطمی ہوتی کتنی ہے، بس باندھ دو جتنی بھی ہوتی ہو، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دینی تو ہے نہیں، تو اس لیے بہت موٹی موٹی مہر باندھ دی جاتی ہے۔ جبکہ آج کے تولے کے حساب سے 10 گرام کا جو تولا ہے اس کے حساب سے 153 تولہ 900 ملی گرام، یعنی 1 گرام کم 154 گرام مہر فاطمی ہے، 154 گرام، اور اگر حساب لگائیں گے 1 لاکھ کے قریب بیٹھے گی، لیکن بس یہ کہ باندھ دو ٹھیک ہے، دینی تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اگر مہر دینے کی نیت نہ ہو اور آدمی مہر نہ دینے کی نیت سے نکاح کر لے تو ایسا آدمی قیامت کے دن زانی کی طرح اٹھے گا، حرام کار کی طرح اس کا انجام ہوگا۔ اس لیے باتیں بہت ساری ہیں اور ذہن کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے اور کم ناپنے والوں کے لیے ویلن ہے۔ ویلن کا معنی ہے جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام ویلن ہے، اس کے اندر اس طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ ایک تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ویلن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ بتلاتی ہے کہ ویلن کے معنی ہے آخرت کا عذاب، تو ویلن کے بہت سارے معنی ہیں، اور چوتھے معنی ہے ویلن کے کہ افسوس۔ تو جو شخص کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ کے یہاں پر اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو بیان شروع سے چل رہا ہے وہ یہی بیان ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں مہر کی بات آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیان کا موضوع وہی چل رہا ہے کہ کسی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ سب سے زیادہ اپنی بیوی کا حق مارتے ہیں، اس لیے بیوی کا بھی حق نہ ماریں، اپنی اولاد کا بھی حق نہ ماریں۔ عام طور سے آج کل یہ چل رہا ہے کہ جس بیٹے سے زیادہ پیار ہے اسے زیادہ جائیداد دی جاتی ہے، اور جس بیٹے سے کم پیار ہے یا پیار نہیں ہے تو اسے کم یا بالکل بھی جائیداد نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارے یہاں پر چلتا ہے، مگر ایسے ماں باپ کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس لیے کسی کا حق مارنے سے پہلے اور کسی کے بارے میں کم زیادہ تولنے سے پہلے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس تصور کو اپنے ذہن میں ضرور لائیں۔ اس بات پر کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل